والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو سے منع کیا گیا ہے۔ غلو کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں حد پار کر جانے کو۔ کوئی شخص جب قدر اور اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے غلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اور اطراء کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانے اور اس میں جھوٹ ملانے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر اور منزلت کی تعین میں حد سے بڑھ جایا جائے، یا آپ کو رسالت کے رتبے سے بڑھا دیا جائے اور کچھ الہی صفات آپ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اضافہ کر دیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں غلو نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا ہے کہ ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ دیکھو تم میری اس طرح تعریف کرو جس طرح میرے رب نے میری تعریف کی ہے، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ ہم میں سے افضل با اعتبار طاقت و قوت آپ سب سے بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کی تعریف میں کوئی حرج نہیں، جو چاہو کہو، لیکن دیکھو اس معاملے میں شیطان تمہیں حد سے نہ بہکا دے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اے ہم میں سے سب سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے متعلق اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو، لیکن دیکھو شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھا دو جس پر اللہ رب العزت نے مجھے فائز کر رکھا ہے۔ احتیاط لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمارے سردار، ہم میں سے سب سے اچھے، ہم میں سے سب سے افضل اور اعظم جیسے الفاظ اور ایسی تعریف کو ناپسند فرمایا ہے، جبکہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی شک کے تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہنے سے صرف اس لیے روک دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ غلو اور مبالغہ میں نہ پڑ جائیں، تاکہ توحید کی حفاظت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صرف دو صفتوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی ہے، جو دراصل بندہ کے لیے عبدیت کا سب سے بڑا رتبہ ہے، اور جن میں غلو اور مبالغہ نہیں ہے اور نہ عقیدہ کے لیے کوئی خطرہ ہے۔ وہ دو صفتیں ہیں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ وہ قدر و منزلت جس پر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر رکھا ہے، اونچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہیں۔ اس طرح کی مخالفیں میلادوں، نعتیہ کلاموں اور نظموں میں خوب ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو اپنے ایک قصیدہ نونیہ میں یوں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بندے کا ایک حق ہے، یہ دو حق ہوئے، ان دونوں کو بغیر تمیز اور امتیاز کے ایک نہ بناؤ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کا لیکچر سننے کے لیے انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔